آج کا مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ ہے قرآن مجید کا ایک لفظ، ایک الفاظ کا بھی انکار کرنا کیسا ہے۔ تو اس کا حوالہ دیکھیں گے قرآن شریف سے، حدیث شریف سے اور فتویٰ رضویہ سے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں قرآن کریم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود آیت 17 میں، مطلب جو لوگ قرآن کا انکار کریں گے ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ فتح آیت 13 میں، مطلب جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو ہم نے کافروں کے لیے جلتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں حدیث شریف سے۔ حدیث شریف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت امام طبرانی المعجم الکبیر حدیث نمبر 11541 ہے، مطلب تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک پورے قرآن پر ایمان نہ لائے۔ اب دیکھتے ہیں فتویٰ رضویہ سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی کسی ایک آیت یا لفظ کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 6 صفحہ 232 میں فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے، جو شخص قرآن کے کسی حرف کو جھٹلائے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 14 صفحہ 573 میں فرمائے۔ کل ملا کر نتیجہ یہ نکلا، قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کا بھی انکار کرنا کفر ہے اور ایسے کرنے والے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پورے قرآن پر ایمان لائے بنا کسی انکار کے۔ مسئلہ نمبر 2، یہ دوسرا مسئلہ ہے، نماز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کیونکہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہی ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز پڑھتا ہو، عید الفطر کی نماز پڑھتا ہو، تو سارے نمازیوں کے لیے ہے نماز، جو پڑھتا ہے سب کے لیے، تو لگ بھگ سارا مسلمان تو نماز پڑھتا ہی ہے، تو نماز کے لیے ہے بہت ہی خاص مسئلہ ہے۔ دھیان سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ سوال کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، کیا تشہد میں انگلی اٹھانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور کیا واجب ہے؟ تشہد مطلب جلسہ میں جو بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، وہاں پر یہ پڑھتے ہیں نا تحیات، تو اس میں انگلی اٹھاتے ہیں، وہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ اسی پر فتویٰ سے دیکھتے ہیں، حدیث قرآن سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے قرآن کریم سے۔ سیدھی طور پر تشہد میں انگلی اٹھانے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مگر حدیث شریف میں اس کا بیان آیا ہے۔ تو اب حدیث شریف سے اس کا بیان دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے تشہد میں انگلی اٹھائی اور دعا کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 580 ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ نے دونوں انگلیاں موڑ لی، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے گھیرا بنایا اور شہادت کی انگلی اٹھائی، اور میں نے دیکھا کہ آپ اسے ہلاتے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 889 ہے یہ۔ اب دیکھتے ہیں فتویٰ رضویہ سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تشہد میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائے اور الا اللہ پر گرا دے، یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ فتویٰ رضویہ جلد 6 صفحہ 407۔ اور ایک جگہ لکھا ہے فتویٰ رضویہ میں
इशारे की उंगली उठाना हदीस से साबित है। जो इसे मना करे वह गलत है, मगर इसका तर्क न करना गुनाह नहीं, सिर्फ सुन्नत छूट जाएगी। ये फतवा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा 588 है। तो कुल मिलाकर नतीजा निकला, तशहुद में उंगली उठाना हदीस से साबित है। यह सुन्नत है, वाजिब नहीं। अगर कोई न करे तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन सुन्नत का सवाब छूट जाएगा।